بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان راجہ مشتاق. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام ہے ایک, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم ڈفرینٹ نوعیت کے پروگرام آپ کے سامنے لے کے آتے رہتے ہیں. ڈفرینٹ انفارمیشن جو بالکل عام کسی ٹی وی پہ یا کسی ایسی ویڈیو میں آپ کو نہیں ملتی, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی انفارمیشن آپ کے سامنے لائیں. ناظرین, آج کا ہمارا ٹاپک ہے یورپین یونین کا قیام. یورپی یونین کا قیام کب ہوا, کیوں ہوا, اس کے پیچھے کیا محرکات تھے, اور باقی اس کے کیا نفع نقصان تھے, اور اس میں کس ٹرمز آف کنڈیشن پہ یہ سارے اکٹھے ہوئے. تو پچھلے کچھ عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ جی جو برطانیہ ہے وہ یورپی یونین سے علیحدہ ہونے جا رہا ہے. تو اسی سلسلے میں ساتھ ساتھ ہم ایک تو یہ سنتے رہے ہیں عام الفاظ میں کہ برطانیہ جو ہے وہ یورپی یونین سے ایگزٹ کر رہا ہے, علیحدہ ہو رہا ہے. تو ساتھ ہی ہم ایک لفظ سنتے ہیں بریگزٹ. تو بریگزٹ کیا ہے؟ تو ناظرین چلتے ہیں آج ہم اپنے مہمان کی طرف. تفصیلی اس یورپی یونین کے حوالے سے بات ہوگی. آج کے ہمارے مہمان ہیں عمران حنیف صاحب. تو یہ ساری انشاءاللہ تعالیٰ بات ان سے ڈسکس کرتے ہیں. جی السلام علیکم عمران حنیف صاحب. وعلیکم السلام, کیا حال ہے راجہ صاحب آپ؟ جی الحمدللہ عمران صاحب. جی عمران صاحب بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ بریگزٹ کیا ہے؟ راجہ صاحب پہلے تو ایز یوزول آپ کا ٹاپک جو ہے بڑا ہٹ کے ہوتا ہے. تو آج بھی آپ نے جو ہے نا جو مجھے دعوت دی ہے وہ ٹاپک بڑا ہٹ کے ہے. تو میں کوشش کروں گا آپ نے جتنی بھی ریسرچ کے مدد سے جو تاریخ کی مدد سے میں کچھ بتا سکوں. تو بریگزٹ ایک ورڈ ہے BREXIT, برٹش ایگزٹ. اچھا, برٹش ایگزٹ. برٹش ایگزٹ فرام یورپین یونین. یورپین یونین جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا پہلے میں آپ کو ناظرین کو سامعین کو بتانا چاہوں گا. یورپین یونین جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار جب 1945 میں ختم ہوئی تو اس وقت یورپ کے تمام ملک جو ہے ان کی حالت کافی خراب تھی. بمباری کی وجہ سے, جنگوں کی وجہ سے اس کا نقصان ہوا تھا اور تباہ شدہ حال میں تھے. تو اسی تناظر میں 1957 میں 1957 میں جو یورپین اکنامک کمیونٹی اس کا قیام جو ہے وہ لایا گیا. اور بیسیکلی اس کا جب قیام 1957 میں آیا تو 6 ملک بیسیکلی اس کے اندر انیشلی شامل تھے. میں اپنے ناظرین کے نالج کے لیے نیدرلینڈز, فرانس, بیلجیم, ویسٹ جرمنی, لگزمبرگ اور اٹلی, یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے اس یونین کا سٹارٹ کیا. اس یونین کے سٹارٹ ہونے کے بعد 1973 میں جو ہے UK اور آئرلینڈ نے اس کو جوائن کر لیا اور یہ بھی اس کا حصہ بن گئے. اور پھر اس کے بعد فارملی جو یہ یونین ہے جو آفیشلی کریٹ کی گئی وہ ماسٹرکٹ ٹریٹی ہے. 1992 میں یہ ٹریٹی جو ہے نیدرلینڈ میں جو ہے اس کے اوپر سائن کیے گئے. اور اس ٹریٹی کے انڈر مطابق جو ہے 15 ممالک جو ہیں اس کمیونٹی کا حصہ بنے, یورپین کمیونٹی کا. اچھا, 92 میں. جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اس کی کچھ چیزوں کے اوپر ایگری کیا گیا, ان پرنسپل ایگری کیا گیا, اور کہ تمام کی تمام جو ہے وہ اکنامک پالیسی ہماری سیم ہوگی. اکنامک یونین کا قیام لایا گیا. آمد و رفت میں کوئی وہ نہیں ہوگا, مطلب نہیں, اکنامک مینز بینک اور کرنسی ایک بنائی جائے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر دوسرا جو اس کا پرنسپل تھا وہ سٹیزن شپ, کہ ایک ملک کا جو شہری ہے وہ جا کے دوسرے ملک کے اندر جو ہے نا رہ سکتا ہے اور وہی حقوق اس کو میسر ہوں گے, اور جاب کر سکتا ہے اور اپنی مرضی سے وہاں پراپرٹی خرید سکتا ہے, اور جو ہے نا اس کو ویزا فری انٹری جو ہے وہ دی جائے گی. جی. تو یہ بڑا لوکریٹو تھا. لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے ملکوں میں جانا چاہتے تھے اور ترقی ہونا شروع ہوئی 70s میں 80s میں. برٹن نے بہت ترقی کی اس دور میں, یورپ نے بہت ترقی کی. 1992 میں یہ ٹریٹی ہوا. اس کے بعد فارملی جب ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اکانومی ایک ہوگی, سٹیزن شپ ایک ہوگا, اور یورپین یونین کی جو ہے وہ اسمبلی بنائی جائے گی. یورپین یونین کا پارلیمنٹ جو ہے نا فیوچر میں بنایا جائے گا, اور ایک پیرالل جسٹس کا نظام جو ہے وہ بنایا جائے گا. یورپین کورٹس کا اسٹیبلشمنٹ کی جائیں گی. سبسیکوئنٹلی اس میں یہ چیزیں ایڈ ہوتی گئی. ٹھیک ہے. 2004 سے لے کے 2007 کے درمیان جو ہے وہ یہ 3-4 سال ایسے ہیں جس کے اندر تقریباً 12 اسٹیٹس نے اس کے اندر فارملی اور جوائن کر لیا.
تو یہ 27 ملکوں کی ایک یونین بن گئی جی. اور جس کا مقصد یہی تھا کہ تمام جو ہے اکنامک جو پراسپیرٹی ہے جو ترقی ہے اس کا فائدہ تمام ملکوں کو پہنچایا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. تو یہ بیسکلی 1916 پہنچ گیا. 1916 کے اندر جو ہے وہ برطانیہ کے جو پرائم منسٹر تھے ڈیوڈ کیمرون، انہوں نے ایک ریفرینڈم کا انعقاد کیا اور اس کو اعلان کیا کہ جو منعقد کیا جائے گا 2016 جی 2016 میں ڈیوڈ کیمرون جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے ایک ریفرینڈم کرایا یو کے اندر، اور اس ریفرینڈم کے اندر انہوں نے عوام کی رائے لی کہ جی کہ یورپین یونین کے اندر رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے. تو وہ بڑا کنٹروورشل ریفرینڈم تھا. میں اس کے کچھ میرے پاس اسٹیٹس موجود ہیں، کچھ ڈیٹیلز موجود ہیں. جی. اس میں لیو اور رمین، مطلب آپ اس کو لیو کرنا چاہتے ہیں یا اس کے اندر رمین چاہتے ہیں، ان دو پارٹیز کا آپس میں مقابلہ ہوا. اور جو لیو کمپین تھی اس نے 51.9%، مطلب 17.4 ملین لوگوں نے اس سے نکلنے کا لیے ووٹ دیا. تقریباً کوئی 70+ ٹرن اوور تھا، تو وہ 100 میں سے تقریباً 72-73% لوگ جو ہے وہ اس ریفرینڈم میں انہوں نے شامل کیا. اچھا ہیوی ٹرن اوور تھا، اور اس ٹرن اوور میں 51.9% لوگوں نے کہا کہ ہم اس یورپین یونین سے نکلنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر کافی ڈبیٹ ہوئی. ریفرینڈم سے پہلے 1 سال تک جو ہے نا کافی گرما گرمی یو کے اندر ہوئی. تقریباً دونوں رمین اور لیو والی جو دونوں پارٹیاں ان کے آپس میں کافی تلخ کلامات ہوئے، اور اس کے اوپر ایک پراپر کمپین لڑی گئی، کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کیا گیا. ٹھیک ہے. تو اس کمپین کے رزلٹ میں تو یہ فائنلی مطلب انہوں نے بل پاس کر دیا. جی ریفرینڈم کا ریفرینڈم میں مطلب ہے کہ ووٹنگ کرائی، اور ووٹنگ کے بعد جو ہے نا انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اس کو چھوڑیں گے. اس ووٹ کی وجہ سے جو ہے ریفرینڈم کے بعد 1 مہینے کے بعد ڈیوڈ کیمرون کو اپنی جو ہے نا، بیکاز وہ ہار گیا تھا، اس نے پورٹرے یہ کیا کہ وہ جو ہے نا یورپ کے ساتھ ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ اس کے برعکس آیا. تو آئی تھنک استعفیٰ بھی اسی مد میں انہوں نے دیا. جی بالکل. اس کو جو ہے نا اس کی پارٹی جو ہے نا اس کو کہا گیا کہ آپ ہار گئے ہیں، اور جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ رمین کمپین کا حصہ تھے، اور آپ جو ہے نا آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے. اخلاقی طور پہ یعنی کہ آپ نہیں رہ سکتے. جی اخلاقی طور پہ رہنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو کنسیڈ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں ہار گیا ہوں، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور استعفے کی وجہ سے جو ہے نا ایک ہوم سیکرٹری جو اس وقت کی تھی ٹریزا مے، اس کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا، اور وہ ان الیکٹڈ پرائم منسٹر بنی. اور بیسیکلی اس کے بعد جو ہے وہ اس الیکشن کے اوپر ڈیمانڈ آئی کہ عمل کیا جائے، ابھی جو ہے نا اس کو اس اندر سے نکلا جائے. اچھا عمران حنیف صاحب، 2016 میں تو انہوں نے ریفرینڈم کرا کے الیکشن کرا لیے، اس پہ ایگزٹ کرنے کا جو ہے وہ جو ان کی پالیسی تھی وہ کامیاب رہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کا لائے عمل کیا ہے؟ ان کی کیا ٹرمز آف کنڈیشن آپس میں طے ہوئی ہیں، اور آگے یہ کس طرح چلیں گے؟ جو کیونکہ وہاں پہ بزنس اور یہ اس طرح کی چیزیں تو کافی زیادہ تھی انوالو تھیں ایک دوسرے کنٹریز میں. بڑا اچھا سوال ہے. جب جون 2016 میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ریفرینڈم کے تھرو کہ اس میں سے نکلنا ہے، تو اس کے لیے آرٹیکل 50 جس کا ذکر کا اکثر آپ نے میڈیا کے اوپر سنا ہوگا، اس کو ایکٹیویٹ کرنا ضروری تھا. تو سب سے پہلے تو میں ناظرین کو آرٹیکل 50 کے بارے میں کچھ بتا دوں. آرٹیکل 50 جو ہے وہ لسبن ٹریٹی، ایک ٹریٹی سائن ہوا تھا یورپین یونین میں تمام ممبر اسٹیٹس کے درمیان، اور اس ٹریٹی کے اندر مطابق جو ہے نا 25 پاور جو ہیں اپنی کنٹری کی جو ہیں وہ ٹرانسفر ہونی تھی یورپین یونین کو. تو آہستہ آہستہ جو ہے نا ملکوں کی آزادی جو ہے نا وہ سلب ہونی تھی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ جی یورپین یونین ہمارے فیصلے کر رہا ہے. کوئی ایک فیصلہ جیسے کہ برٹن کی عدالت کرتی تھی تو اس کو جو ہے نا اوور رائڈ کر دیتی تھی یورپین کورٹ آف جسٹس. ٹھیک ہے. تو اس کی 2-3-4 ایگزامپلز بھی ہیں جو ٹی وی کے اوپر ڈسکس ہوئی کہ کوئی ایک فیصلہ جو ہے نا وہ برٹن کی گورنمنٹ نے جو ہے نا ٹیررزم کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا، اور اس کو اوور ٹرن کر دیا، اور اس کو بیل دے دی گئی، اور اس کو ہیئرنگ کی ڈیٹ مل گئی اس بندے کو. تو اس کے اوپر کافی بیڈ ٹیسٹ بھی کریٹ ہوا. تو آرٹیکل 50 جو ہے وہ اس ٹریٹی کا جو آرٹیکل 50 ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ میکنزم جو ہے اگر خدا نہ خواستہ جب یہ ٹریٹی سائن کیا گیا تو ایک طریقہ کار وضع کر دیا گیا کہ اگر کوئی ممبر اسٹیٹ جو ہے کسی اسٹیج پہ چاہتی ہے کہ اس معاہدے سے نکلے، یورپین یونین سے نکلے، تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا.
ٹھیک ہے. اس پروسیجر کے مطابق آرٹیکل 50 کے مطابق جس دن وہ آرٹیکل 50 ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا، اس کے تحت یورپین یونین کو درخواست دے دی جائے گی، تو اس کے ایگزیکٹلی 2 سال کے بعد آٹومیٹکلی وہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس کا بریگزٹ، جیسے برٹش ایگزٹ کی بات کر رہے ہیں، تو وہ 2 سال کے بعد وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ 31 مارچ جو ہے 2017 کو جو ہے یہ ایکٹیویٹ کیا گیا. یہ جو ہے ٹریزا مے جو ان کی وزیر اعظم تھی، انہوں نے اس کو ایکٹیویٹ کیا. تو اصول کے مطابق جو ہے وہ مارچ کے آخر میں 2019 میں یہ آٹومیٹکلی ہو جانا تھا، لیکن کیونکہ دونوں پارٹیز کے درمیان کافی رفٹ تھی، کافی اس کے اوپر جو ہے نا اعتراضات تھے ایک دوسرے کے معاہدے کے اوپر، تو اس کی ایکسٹینشن 2 دفعہ کچھ معاملات سیٹلمنٹ ہونے تھے، تو اس کی ایکسٹینشن دی گئی، درخواست دی گئی برٹن کی طرف سے، اور پھر اس کی درخواست منظور ہوئی. تو ایونچولی جو ہے ابھی یہ جنوری کے اینڈ میں 2020 میں یہ جو ہے نا آفیشیلی جو ہے وہ ایگزٹ ہو گیا ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مطلب اب یہ اس کا حصہ نہیں ہے. جی اب یہ اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن اب اس کی وجہ سے کافی سارے مسائل پیدا ہو گئے. جی ٹھیک ہے، وہ تو ایک مطلب سیپریٹ ایشو ہے، لیکن ابھی یہ شنجن کا یا وہ یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے، یہ یورپ سے باہر چلا گیا. اچھا عمران علی صاحب بتائیے گا کہ یہ جو یورپین یونین اس سے انہوں نے ایگزٹ کیا، اس سے پہلے تک جو یورپین لوگ تھے شنجن کنٹریز کے، کیا ان کو یہ حق تھا کہ وہ ووٹ ڈالیں یا اس قومی اسمبلی کا یا کسی بھی اسمبلی کا وہ حصہ بنیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس یورپین یونین کے اندر ایک یورپین پارلیمنٹ کا قیام منظور میں لایا گیا، اور اس یورپین پارلیمنٹ کے جو ممبرز ہیں، جس کو یو کے اندر MEP ممبر آف دا یورپین پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، اس کے الیکشن ہوتے تھے پراپر، اور وہ جو ہے نا وہ ریپرزینٹ کرتے تھے یورپین یونین کے اندر. وہ جا کے بیٹھتے تھے یورپین یونین کا جو ہیڈ کوارٹر ہے لگزمبرگ کے اندر، جو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ بیٹھتے تھے، اور وہاں پہ جا کے ان کے علیحدہ ڈسکشن ہوتی تھی، جس لائک نارمل پارلیمنٹ کسی بھی ملک کا پارلیمنٹ ہوتا ہے. اس پارلیمنٹ کے اندر تمام ممبر اسٹیٹس کے ممبر آف دا پارلیمنٹ MEPs جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے تھے، اور یورپین لیول پہ پالیسی ڈسکشنز ہوتی تھی، اور پالیسی ڈسکشن کے ساتھ ایک کنسنسس کے ساتھ ایک ملک کے طور پہ اس کی پالیسی جو ہے وہ وضع کی جاتی. ماشاء اللہ جی، آپ نے بڑے ایک تفصیلی اس میں ڈیٹیل بتائی، لیکن میرا کوشچن جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے کہ یورپین یونین کا کوئی بھی فرد جو ہے وہ برطانیہ میں اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جو ہے نا اپنے ملک کے الیکشنز کے اندر تو ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا تھا، لیکن یورپین پارلیمنٹ جو ہے اس کے الیکشن ہوتے تھے ہر ملک میں. ٹھیک ہے، ہر ملک میں. جیسا کہ اگر مثال کے طور پہ جو ہے وہ برٹن جو ہے وہ حصہ ہے یورپین پارلیمنٹ کا، تو اس کے مطابق علاقے کے حساب سے انہوں نے اتنی سیٹیں 50-60 سیٹیں اس سلسلے میں انہوں نے اپنا SOPs جو ہے وہ ایک علیحدہ سے بنائی ہوئی تھی. جی پورا یورپین یونین کا پارلیمنٹ تھا، جس طرح ایک ملک کا پارلیمنٹ ہوتا ہے، اس طرح یونین کا پارلیمنٹ. ٹھیک ہے، یونین کا پارلیمنٹ تھا. ٹھیک ہے. عمران حنیف صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو مطلب ایسا کیا ہوا کہ برطانیہ کو شنجن سے یا یورپی یونین سے علیحدہ ہونا پڑا؟ اس کی کیا نقصانات تھے؟ ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے فائدے کا ہی سودا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ اس کے ان فیوچر اس پہ کیا امپیکٹ کیا ہوگا اس پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ملک کے اندر کہیں سے بھی اس کی سوورنٹی کے اوپر جو ہے نا حرف آئے اور اس کے ملک کے اندر انٹرفیرنس کی جائے. تو جب بہت ساری پاور جو ہیں وہ نیچے چلی گئی، یورپین پارلیمنٹ کو چلی گئی، تو ملک کے پاس جو ہے وہ پاورز کم رہ گئی. تو اس سلسلے میں ابھی برٹن کو، کیونکہ ہم بریگزٹ کی بات کر رہے ہیں، تو برٹن کو اپنی امیگریشن پالیسی کے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا، کیونکہ بغیر ویزے کے کوئی بھی یورپین ممالک کے لوگ برٹن میں آ سکتے تھے. اور جو ویسٹرن یورپ کے ملک ہیں وہ بہت ترقی یافتہ ملک ہیں اور وہ ویل ڈیولپڈ ملک ہیں. اور جب سے یہ پچھلے 10-15 سال میں ایسٹرن یورپ کے ملک ہیں، رومانیہ، بلغاریہ جو ہے، ہنگری اور اس طرح کی جو رشین سٹیٹس ہیں، جب سے وہ یورپ کا یونین کا حصہ بنی ہیں، تو وہ غریب ملک جو ہیں وہ ان کے لوگ جو ہیں چاہتے ہیں کہ اپنی پراسپیرٹی کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، پیسے کمانے کے لیے وہ بڑے اچھے ملکوں میں برطانیہ میں جائیں، اسپیشلی برطانیہ میں. جی برطانیہ میں جائیں. فرانس پہ اور جرمنی، یہ 3 بڑے جو اکانومیز ہیں یورپین یونین کے. تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ 2014 میں جو ہے وہ یہ اچانک ہی رومانیہ اور بلغاریہ، جن کو پہلے یورپین یونین کا حصہ تو مانا گیا تھا، لیکن ان کو آفیشیلی ویزا لے کے آنا پڑتا تھا. ابھی تک انہوں نے کچھ کنڈیشنز جو ہیں وہ میٹ نہیں کی تھی، تو پوری نہیں کی تھی شرائط کے جو فل ممبرشپ ان کو دی جا سکے. تو 2014 میں جب فل ممبرشپ ان کو ملی تو یہ تو بہت غریب ملک ہیں. تو میں اس وقت UK کے اندر ان دنوں میں موجود تھا، اور میں نے خود دیکھا کہ یہ 2 ملک بلغاریہ اور رومانیہ کے جو لوگ ہیں، ملینز میں تقریباً 2-3 ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ ایک سال کے اندر UK کے اندر آ گئے.
اور یہ اچھے محنتی لوگ ہیں, ویل ڈیولپڈ لوگ ہیں, اور لیکن ان کے لینگویج ایشوز ہیں, تو بہت سارے پرابلمز یو کے اندر آنا شروع ہو گئی. کرائم ریٹ کے اوپر چینجز آ گئی, امپیکٹ ہو گیا. اور ان میں سے بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کے لوگ جو ہیں وہ کلچرلی شامل بھی نہیں ہونا چاہتے, ان کو انگریزی زبان بھی نہیں آتی. اور ہمارے لوگ جو ہیں انڈیا پاکستان سے اس سائڈ سے جو لوگ برٹن میں جاتے ہیں, وہ ان کی فارمل آفیشیل لینگویج انگلش ہوتی ہے, تو وہ انگلش زبان جلدی اس کو سیکھ جاتے ہیں. یا ہماری کمیونٹی جو وہاں پہ ہیں دے آر کوائٹ سوشلی جو ہے نا کافی ایکٹیو ہیں. لیکن یہ جو کمیونٹیز ہیں اسپیشلی پولینڈ کی سائڈ کے, اب مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے انگلش جو زبان تھی, اس کے بعد جو آفیشیل لینگویج جو ہے وہ اردو پنجابی کو کنسیڈر کیا جاتا تھا یو کے اندر. لیکن پچھلے 10-15 سال کے اندر ڈائنامکس یہ چینج ہوئی کہ 2 ملین سے زیادہ پولش لوگ آ گئے یو کے اندر, اور پولش لینگویج جو ہے وہ نمبر 2 پہ چلی گئی. اچھا, انگلش کے بعد اس اتنی تعداد میں یہ لوگ وہاں پہ اتنی تعداد میں وہ 10 سال کے اندر مائگریٹ کر گئے. اور ڈیفینیٹلی ہر ملک سوچتا ہے اپنی بہتری کے لیے سوچتا ہے. اچھا عمران صاحب, اس میں جو یورپین تھے, جو شنجن والے تھے, ان کا کیا نقصان ہوا؟ دیکھیں ابھی تک ایک پیریڈ چل رہا ہے دسمبر 2020 تک, جس کے اندر ابھی یو کے کو بہت سارے معاہدے جو ہیں نیگوشیٹ کرنے ہیں. پہلے 28-27 ملکوں کی ایک ہی کسٹم یونین تھی, مطلب تمام ملکوں کے اوپر کسٹم کے ایک ہی رولز ریگولیشن اور ٹیرفس وغیرہ تو شامل ہوتے تھے. لیکن ابھی یہ ہوا ہے کہ یو کے اس میں سے نکل گیا ہے, تو یو کے کو جو ہے وہ ایک ڈیل ملنے کی امید ہے کہ یورپین یونین سے وہ ڈیل لینا چاہتا ہے, جس کے مطابق وہ اپنی جو پہلے والے رائٹس ہیں, کیونکہ جو سامان پاکستان سے جاتا ہے یورپ کے اندر اس کے اوپر ایکسٹرا ٹیرف ہوتا ہے, بیکاز وہ یورپ سے باہر سے ہوتا ہے, اور یورپ کے اندر جو گڈز ہیں موومنٹ ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سستی وہ چیز پڑتی ہے. اور جب باہر یورپ کے باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے, اب یو کے کیونکہ نکل گیا اس کے اندر سے, تو یو کے اوپر بھی وہی ٹیرف لگنا چاہیے جو یو کے یورپین یونین سے باہر تمام ملک دے رہے ہیں. تو لیکن یو کے کو اس سے کافی نقصان ہے, اور اس کی انڈسٹری کافی ڈیمیج ہو سکتی ہے, اور فائنینشلی کافی ڈاؤن جا سکتا ہے. تو ابھی تک یہ مسئلہ ڈیل اور نو ڈیل پہ پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہوپ فلی لیٹس سی اگر ان کو ڈیل ملتی ہے تو ڈفرینٹ کانسیکوینسز ہوں گے, اور اگر نہیں ڈیل ہوتی ہے تو پھر اس کے بہت برے اثرات ہو سکتے ہیں. اچھا عمران صاحب, یہ آپ نے اثرات کی بات کی ہے, تو اس پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں اگر نو ڈیل ہو جاتی ہے؟ تو راجہ صاحب اچھی چیز نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی کے ساتھ ڈیل ہو جائے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے, اور خوشی خوشی دونوں پارٹیز چلی جاتی ہیں, ون ون سچویشن ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ جو مانگ رہے ہیں, جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو نہیں ملتا, تو کافی پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ کافی سویر ہو سکتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ایسے ہو, کیونکہ یہ نقصان ہوگا. اب جو یورپ کی پوری جو اکانومی جو ہے اس کا تخمینہ جو لگایا جاتا ہے وہ 13 ٹریلین اچھا کے قریب لگایا جاتا ہے, اور یو کے جو ہے اس کا 2 ٹریلین ہے, اس کا میجر شیئر ہے. آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ 2 ٹریلین یو کے کی جو ہے وہ ٹریڈ شیئر ہے, اور اوور آل جو اکانومی جو ٹوٹل ہے یورپ کی وہ 13 ہے. 13 میں سے 2 جو ہے وہ صرف یو کے کا ہے. مطلب 27 کنٹری کی 13 ہے, اور 13 میں سے جو ہے 2 جو ہے ٹریلین جو ہے وہ صرف یو کے کا ہے. تو ایک بگ اکانومی ہے, اس کے اکانومی کے افیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو اس کے اندر جابس کے اوپر بہت سارے افیکٹس ہو سکتے ہیں, اور جاب لاس ہو سکتا ہے, اسپیشلی فائنینشیل سیکٹر کے اندر, جو کہ جتنے جو یورپین ملک تھے ان کے بینکس جو ہیں وہ فائنینشیل کیپٹل آف دا یورپ کہا جاتا ہے, لندن کو کہا جاتا تھا, بلکہ ابھی تو بہت ساری کمپنیوں نے وہاں سے اپنے جو ہیڈ کوارٹرز جو ان کو شفٹ کر لیا. اور بیکاز ان کو نظر آ رہا تھا کہ بریگزٹ ہونے والا ہے, تو انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے چیزیں چینج ہوتی تھی, اور کافی سارے فائنینشیل بینکس جو ہیں اپنے ہیڈ کوارٹر جو لندن میں رکھے ہوئے تھے وہ اپنے یورپین مین لینڈ پہ لے گئے ہیں, یا آئرلینڈ کی طرف لے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آٹو موبائل سیکٹر ہے جس کے اوپر کافی زیادہ اثر ہو سکتا ہے. کیمیکل اینڈ فارماسیوٹیکل سیکٹرز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے خبروں کے اندر سنا ہوگا کہ کافی جو ہے نا 1-2 دفعہ اسکیئر جو ہے خبروں کے اندر آیا یو کے کی نیوز کے اندر کہ وہاں پہ شاید فارماسیوٹیکل کی دوائیوں کی کمی ہو جائے اگر نو ڈیل ہو جاتی ہے, اور پرابلم ہو جاتی ہے. مطلب دونوں ممالک کو دونوں سائڈوں پہ کچھ فائدے بھی ہوں گے اور کچھ نقصان بھی ہوں گے. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر یورپین یونین برٹن کو وہ جو مانگ رہا ہے وہ دے دیتا ہے, اور اپنی مرضی کی ڈیل دے دیتا ہے, تو پھر باقی بھی وہ کہیں گے کہ جی ہمیں بھی ڈیل دیں, ہم بھی جانا چاہتے ہیں.
تو یہ جو یونین جس کا مقصد ہے، جس بنیاد پہ بنائی گئی تھی، جس بنیاد جو مقصد تھا اس کا کہ ون سٹیزن شپ جو ہوگی اور ون اکانومی ہوگی، تو اکانومی اگر ختم ہو جائے گی، آہستہ آہستہ سب علیحدہ ہوں گے تو باقیوں کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. جی جہاں تک میں آپ بات کر رہا تھا اور کوئی جو سیکٹرز ہیں، تو ایک اور دو اور چیزیں میں آپ کو بتا دوں. فوڈ بیوریجز اینڈ ٹبیکو سیکٹر جو ہے کافی افیکٹ ہوگا، بیکاز جو ہے یہ یو کے اندر جو ہے نا وہ بیوریجز اسپیشلی جو ڈرنکس وغیرہ کی انڈسٹری ہے، اسکاٹ لینڈ اس کے اندر کافی بڑا شیئر رکھتا ہے اور جو ہے نا باقی پورے یورپ میں ایکسپورٹ کرتا ہے. جی جی. پروفیشنل سروسز جو ہیں جو یو کے کی ہے وہ میجر شیئر ہیں، جو ان کی پراپر جو ٹوٹل لیبر فورس ہے 11.6%، مطلب 100 میں سے 12 کے قریب جو لوگ ہیں وہ ٹوٹل جو ہے نا وہ پروفیشنل سروسز سیکٹرز ہیں. یہ سب سے بڑا سیکٹر سمجھا جاتا ہے پروفیشنل سروسز، اور اس کے یہ 9.9% آف ٹوٹل یو کے ایکسپورٹس جتنی جو ہوتی ہیں 9.9 میں تقریباً 10% جو ایکسپورٹس ہیں وہ پروفیشنل سروسز کے زمرے میں آتی ہیں. تو یہ کافی بڑی فورس ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو امپیکٹ ہونے کا خطرہ ہے. جی 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 بالکل. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کے لیے کہ کچھ سینس پرویل کرے اور دونوں ملکوں کے درمیان بیٹھ کے کوئی اچھی ڈیل ہو جائے، کوئی اچھی خبر آئے. ڈیفینیٹلی جی بالکل، ہمیں سب کے لیے دعا ہونا چاہیے. اچھا عمران صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو برطانیہ ہے یہ تو اس یورپی یونین سے نکل گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہر تمام جو کنٹریز کے ساتھ جو بھی ڈیلنگ کرنی ہے اس کے لیے الگ الگ دوبارہ ڈیلنگ کرنی پڑیں گی، یا ان کے ٹرمز آف کنڈیشن سائن کرنے پڑیں گے؟ ایم او یو جو سائن ہوئے تھے تو کیا وہ بھی اس چیز کا حصہ بنے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. اگین بات یہ ہے کہ پہلے 27 ملکوں کے ساتھ ایک ہی معاہدہ تھا، ایک ہی یونین تھی. تو ابھی ڈیفینیٹلی ہر ملک کے ساتھ علیحدہ علیحدہ معاہدہ کرنا پڑے گا ود ان یورپین یونین، نمبر 1 چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جی کہ پہلے یورپین یونین کا معاہدہ تھا، باقی امریکہ کے ساتھ، ایشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ اور ڈفرینٹ ملکوں کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، ڈفرینٹ ملکوں کے ساتھ. تو ابھی یورپین یونین سے تو برٹن نکل گیا، تو یورپین یونین سے نکلنے کے بعد ابھی اس کو تمام ملکوں کے ساتھ بڑی بڑی پارٹنرشپ ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے پڑیں گے، اور اتنے بڑے لیول پر ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے کے لیے ٹائم چاہیے، اور ٹائم از ویری ویری امپورٹنٹ. ابھی دسمبر تک جو ہے آپ نے جو بتایا کہ جی دسمبر تک کا میں نے بتایا کہ ٹائم ہے جو، جی جی، تو دسمبر سے پہلے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے یورپین یونین نے. اگر ان کو ادھر سے ڈیل اچھی نہیں ملتی تو وہ باقی جو ہے وہ ملکوں کے جو ڈیلز ہیں اس کے اوپر امپیکٹ ہوگا، وہ ڈیسیجن جو بھی ڈیسیجن ہوتا ہے. اگر ڈیل اچھی ہو جاتی ہے تو کیا یہ ایسا پاسبل نہیں ہے، ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ ان فیوچر باقی کوئی کنٹری وہی ڈیل ان سے مانگ لے؟ کئی قسم کے ماڈلز اس کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے کہ یہ ماڈل جو ہے نا اپنا لیا جائے، یا وہ ماڈل جو ہے نا، اس کے اندر سوئٹزرلینڈ کا ماڈل ایک بات ہوتی ہے، لیکن ہے کہ ابھی تک وہ فائنل نہیں ہے. بیسیکلی یہ تو مثالیں ہیں کہ جی فلاں ملک کی طرح کر لیں. اب سوئٹزرلینڈ کا جو ملک ہے اس کے معاہدے ہیں، انڈیپینڈنٹ معاہدے ہیں باقی ملکوں کے ساتھ، اس کو ایک علیحدہ ایک یورپین یونین نے اجازت دی ہوئی ہے، کوئی اسپیشل اسٹیٹس دیا ہوا ہے. تو ابھی وہ یو کے بھی چاہے گا کہ مجھے بھی اس طرح کی چیز مل جائے جو باقیوں کو مل رہی ہے. تو وہ اس وقت جو ڈیل دی گئی تھی اس وقت کیا حالات تھے، کیا اس وقت کا سناریو تھا، کیا ماحول تھا، اس کے حساب سے دی گئی اور کئی سالوں پہلے ملی ہے. تو ابھی پریزنٹ سچویشن کے اندر جو ہے نا وہ حالات ڈفرینٹ ہیں، سیکورٹی کے حالات ڈفرینٹ ہیں، اور اکانومی کے حالات ڈفرینٹ ہیں، اور جو ہے نا بہت ساری اور چیزوں کے حالات ڈفرینٹ ہیں. تو ان تمام چیزوں کا امپیکٹ ہے. تو امپیکٹ کے اندر رہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا اس کا آؤٹ کم نکلتا ہے. تو لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. تھینک یو سو مچ عمران حنیف صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں ایز یوزول. اور انہی الفاظ کے ساتھ راجہ مشتاق اور عمران حنیف صاحب کو اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. پاکستان زندہ باد. اللہ. تھینک یو.